السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 22 دسمبر ہے، بدھ ہے، سن 2021۔ بڑا اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس پر میں آج بات کروں گا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت اچھے کام بھی کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مہنگائی ہے اور بہت سارے خوش آمدی وزیر اعظم صاحب کے ارد گرد جمع ہیں۔ پرفارمنس جو ہے اس کے حوالے سے لوگ بڑا سوال اٹھاتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ اچھے کام بھی بہت ہو رہے ہیں۔ اور آج میں آپ کو جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، جس ڈیولپمنٹ کے بارے میں، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ کسی ترجمان نے اس حوالے سے بات نہیں کی، اور کوئی گورنمنٹ کی اتنی بڑی اچیومنٹ ہے لیکن کوئی لوگوں کو نہیں بتا رہا کہ ہم کس طرف ہمارا سفر ہے۔ مشکلات کے باوجود اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایونچولی اگر اچھی چیزیں ہوتی رہیں تو اس کا نتیجہ بھی اینڈ پہ بہت اچھا نکلتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ جو ایک ترجمانوں کی جو ایک فوج وہاں پر اکٹھی ہوئی ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتی ہے، اور جن کا کام صرف گالی نکالنا ہے اپوزیشن کو، اور جب وہ گالی نکالتے ہیں تو جواب میں انہیں تو گالی پڑتی نہیں، کیونکہ ان کا تو کوئی قد کاٹھ نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ تحریک انصاف کا نام نہ ہو تو شاید یہ اپنے حلقوں میں نہ جیت سکیں نہ کچھ بن سکیں۔ سارے کا سارا ملبہ جو آتا ہے وہ وزیر اعظم کی شخصیت پر آتا ہے، اور عمران خان صاحب اس کے باوجود کہ پرفارمنس پر بڑی بات ہو رہی ہے، گورننس پر بڑی بات ہو رہی ہے، لیکن میں آج بھی یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ان کی اپنی ذات کا تعلق ہے، ان کے اوپر کوئی نہ بے ایمانی ثابت ہوئی ہے، نہ کوئی کرپشن ثابت ہوئی ہے، اور ذاتی طور پر نہ ہی کبھی انہوں نے کسی کرپشن کو سپورٹ کیا۔ کوشش کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ تجربہ نہیں تھا حکومت چلانے کا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، لیکن میں آج بھی یہ بات مان رہا ہوں کہ نیتاً وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن ان کے یہ جو ترجمان ہیں، یہ کیونکہ خوش آمدی لوگ ہیں، وزیر اعظم صاحب سے یہ کہتے ہیں، میں بالکل ابھی آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں وزیر اعظم کو، کہ جناب آپ تو اسلامی امہ کے لیڈر ہیں، یہ جو یہاں پر جو مقامی جو ہمارے سیاستدان ہیں، آپ تو ان کی باتوں کا جواب ہی نہ دیں، اور یہ تو آپ سے ڈرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ تو ان کی بات کو سننا نہیں چاہتے، اور آپ تو اس وقت اسلامی امہ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ بات کریں انٹرنیشنل الائنسز کی، آپ مخاطب ہوں ان ایشوز پر، چھوڑیں آپ ان کو آپ دیکھیں نا۔ لیکن یہ چیز عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا رہی ہے، ان کو ان کی پارٹی سے اس نے دور کر دیا۔ اب میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، آج کیا ہوا؟ آج ایک ٹرین چلی ہے اسلام آباد سے، یہ ٹرین ایران کے ذریعے ہوتی ہوئی استنبول جائے گی، اور وہاں سے استنبول سے ایران کے راستے یہ پاکستان واپس آئے گی، اسلام آباد آئے گی۔ یہ کس کی ٹرین ہے؟ یہ فریٹ ٹرین ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میری عمر کے ہیں یا مجھ سے بھی بڑے ہیں، کہ آج سے کچھ 50-40 سال پہلے، 45 سال پہلے RCD ہوتی تھی، علاقائی تنظیم تعاون کی، جس میں پاکستان، ایران، RCD کہتے تھے اسے، پاکستان، ایران اور ترکی اس کے ممبر ہوتے تھے، اور پیسنجر ٹرین بھی چلتی تھی۔ یعنی استنبول سے اگر آپ نے پاکستان آنا ہے تو آپ ٹرین پہ آتے تھے، استنبول سے اگر آپ نے تہران جانا ہے، پاکستان سے اگر آپ نے تہران جانا ہے تو ٹرین چلتی تھی۔ لیکن وہ سب کچھ ختم ہو گیا جب ایران میں رجیم چینج ہوئی، پھر اس کے بعد رشین وار شروع ہوئی، پھر اس کے بعد پاکستان میں جو سسٹم چلتے رہے، وہ جو ترکی، ایران اور پاکستان کے بیچ میں جو ایک تعاون تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب یہ جو ہے ٹرین، یہ دوبارہ وہیں سے یہ ناطہ جڑا ہے۔ 15 دن میں یہ ٹرین جائے گی اور 15 دن میں یہ واپس آئے گی، اور یہ فریٹ ٹرین ہوگی، یعنی یہ سامان لے کے جائے گی، سامان جو ہم مارکیٹس میں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، مال بردار یہ ٹرین ہوگی۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اس کو رشیا اور چائنا کو بھی اس میں ایکسیس دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رشیا کا اگر مال جانا ہے، پاکستان سے جانا ہے، استنبول جانا ہے، تو اس میں وہ جائے گا۔ وہاں سے کوئی مال اگر آنا ہے، چائنا جانا ہے، تو وہ ٹرین کے رابطوں کے ذریعے وہ جائے گا۔ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے یہ کسی ترجمان سے اس پر کوئی پریس کانفرنس سنی ہے؟ یعنی اس سے کتنا تجارت میں فائدہ ہوگا۔ یہ ابتدا ہے، ہو سکتا ہے شروع میں ایک ٹرین میں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ چیز چلتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو خصوصی طور پر سیکیورٹی دی جائے گی، ریلوے پولیس بھی دے گی، مقامی پولیس بھی دے گی، کیونکہ انڈیا یہ نہیں چاہے گا کہ یہ کام ہو۔ وہ جو مقامی دہشت گرد گروپ ہیں، جہاں جہاں سے یہ ٹرین جائے گی، بلوچستان سے جائے گی، ہو سکتا ہے وہ اس پر حملہ کریں،
ہو سکتا ہے وہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں، ہو نہیں سکتا، مجھے یقین ہے کہ وہ کریں گے، لیکن حکومت پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج اس سے پوری طرح باخبر ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مکمل سیکیورٹی اس ٹرین کو دی جائے گی۔ اب اگلے مرحلے میں یہ پیسنجر ٹرین بھی شروع ہو سکتی ہے، اگلے مرحلے میں اس ٹرین کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں چائنا رشیا انوالو ہیں تو ہم ایک روٹ کو دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں جو کئی سال پہلے تھا، اور جس کی وجہ سے پاکستان، ایران اور ترکی وہ ایک بہت ہی قریبی رشتے میں جڑے ہوئے تھے۔ ایران پر کیونکہ سینکشنز ہیں، ایران نے پاکستان کو آفر بھی کی کہ تیل ہم آپ کو دے دیتے ہیں، گیس پائپ لائن بھی بچھائی انہوں نے، اور وہ گیس پائپ لائن جو تھی وہ ایرانین بارڈر تک انہوں نے کمپلیٹ کر دی، بٹ سم ہاؤ دی ادر پاکستان نے اپنا حصہ کمپلیٹ نہیں کیا، اور یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے آصف علی زرداری کو، سابق صدر آصف زرداری کو۔ جب وہ صدر تھے تو انہوں نے اس ایگریمنٹ کو سائن کیا، اور میں بھی بینگ جرنلسٹ اس وقت اس قافلے میں تھا جو ایران گیا، اور جو وہاں پر جو وہ سگنیچر ہوا، سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ علاقائی طور پر جو تعاون بڑھانے کی جو کوششیں ہیں اور بارڈر کھولنے کی کوششیں ہیں، جس سے تینوں ممالک کے جو تجارتی لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا، سامان آئے گا جائے گا، تجارت ہوگی، ترقی ہوگی، کیا یہ چھوٹی خبر ہے؟ ان حالات میں جہاں پہ لوگ روزگار کے لیے مر رہے ہیں، لیکن افسوس وزیر اعظم صاحب کہ آپ نے ارد گرد جو لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ اس ویژن سے آ رہی ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ، صرف اپوزیشن کو گالی نکالنا یہ کوئی کام نہیں ہے۔ جو ایک بڑا فیلیور ہے اس حکومت کا، جس کی وجہ بھی ٹیم ہے، اس میں عمران خان صاحب کی نیت کو میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اب اگر آپ کسی مجرم کو سزا دینی ہے تو اس کے خلاف ایویڈنس اکٹھا کرنا ہے۔ اب ان اداروں میں جنہوں نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، ماضی کے لوگ بھرے ہوئے ہیں، اور پھر پیسہ بہت چلتا ہے، انہوں نے کیسز ہی ایسے نہیں بنائے عدالتوں میں کہ ان کو سزا ہو سکے۔ تو اگر آپ احتساب کی بات کرتے ہیں، لیکن گزشتہ 3.5 سال میں کسی بھی بڑے چور کو اگر کوئی سزا نہ ملی ہو اور اس سے کوئی پیسہ نہ ریکور ہوا ہو، تو پھر لوگوں کا اعتماد تو سسٹم سے مجروح ہوتا ہے، اور یہی کرائسس اس وقت خان صاحب کا ہے۔ اور ان کے جو مشیران ہیں، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، جس انداز میں گالیاں نکال رہے ہیں، میں اپنی ویڈیو کے اب اختتام کو پہنچ رہا ہوں، جس طرح سے وہ گالیاں نکال رہے ہیں، جس طریقے سے وہ الزام تراشی کر رہے ہیں، ان میں اور اپوزیشن کے ترجمانوں میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا عام آدمی کو، وچ از ویری بیڈ فار دا پرسن آف پرائم منسٹر عمران خان، کیونکہ وہ واقعتاً ایک آنیسٹ اور ایک ڈیڈیکیٹڈ پاکستان کا سیاستدان، اور اگر عمران ناکام ہوتا ہے تو میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ عمران خان کو تو اس کا نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن پاکستان ایک بہت بڑا لوزر ہوگا، خدا نخواستہ، اس لیے کہ اس وقت جو سیاستدانوں کی لوٹ ہے ان میں سے سب سے ایماندار ذاتی حوالوں سے اگر کوئی شخص ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ